میری امی اس وقت اچھی نہیں لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی، لکس لائف بوائے بوسکی صابن سے کپڑے بھی دھلتی تھی اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان امی کے ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر امی غصہ ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی، جسے ہم ٹھوا کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ گئے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور کھیتوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ امی کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا میری سب سے بڑی بد نصیبی تھی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے امی جان کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی امی ہم کو گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام کو جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر امی وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے ڈیرے پر آ پہنچے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا احسان کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگتی تھی اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے امی کو بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں امی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں گڑبڑی آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر ڈھونڈتی رہی۔ رات گئے۔ جب میں شادی والے گھر سے نکلا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ کی۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو امی مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو اپنے پیر صاحب کو ملنے دہلی گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 7-8 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہوا۔ امی نے مجھے گرم چادر لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک آل کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھیں اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر نہ جانے کب میں بڑا ہو گیا اور امی سے بہت دور چلا گیا۔ سال بعد جب گھر آتا تو امی گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا گیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئی۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ سمندر کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپر زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر تھا۔ انہیں کئی دن تک دوا کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر
آخری اسٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون خرید لاتا کہیں سے پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، امی خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور واپس پر آل پھلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، امی مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی امی کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن بہت خوش دل تھی۔ بستر پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کعبہ سے جا ٹکرایا، یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپناپن، وہی محبت جس میں خوف بھی شامل تھا، اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، ڈھارے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم اس دنیا کے شرارتی بچے۔ اسٹوری کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔